کہ اس شہر میں ختم نبوت کانفرنسوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مختلف مقررین اور مختلف زعما سامنے آ رہے ہیں۔ اپنے بعض احباب کی فرمائش پر، ان کی یاد دہانی پر میں نے مناسب سمجھا کہ تاریخ کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے چند معروضات پیش کر دوں۔ مجھے یاد ہے کہ جس مسجد رحمانیہ مسجد لیاقت آباد سے آپ سے مخاطب ہوں، یہ وہی مسجد ہے جس کی ٹرسٹ کی سرپرستی قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی فرمایا کرتے تھے۔ 2007 میں یہی مسجد تھی، ماہ رمضان تھا، یہی منبر تھا جب 20 رمضان کو اس وقت کی انتہائی فاشسٹ اور دہشت گرد تنظیم کے سربراہ الطاف حسین کی طرف سے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر ان کو اختیار ملا تو وہ ایسی مسجد بنائیں گے جس میں سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث کے ساتھ قادیانی بھی نماز پڑھیں گے۔ یعنی منکرین ختم نبوت کو انہوں نے اسلام کے دائرے میں شامل لوگوں کے اندر شریک کر دیا۔ اس پر اجتماع جمعہ میں نے مذمت کی، عقیدہ بیان کیا اور اس کے نتیجے میں نماز جمعہ کے بعد 150-200 سے زائد اس دہشت گرد تنظیم کے غنڈوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ یہی مسجد تھی جہاں میرے صدر محترم حافظ فاروق بیگ صاحب اور ان کے رفقا کو انتہائی زیادہ ذہنی ٹارچر کا شکار کیا گیا۔ مجھے 2 مہینے تک یہاں اجتماع جمعہ میں آنے سے روکا گیا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہم کبھی گولی اور گالی سے نہیں ڈرے۔ ہمارے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے، لیاقت آباد میں داخلہ بند کر دیا گیا، ہمارے جلسے کروانے والوں پر، اجتماعات کروانے والوں پر دھاوا بولا گیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کے محبوب حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت ہے کہ ہمیں استقامت ملی۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ان بدترین حالات کا ہم نے پامردی سے مقابلہ کیا اور عقیدے پر کوئی سودے بازی نہ کی۔ عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کے لیے بنائی ہوئی تنظیم فدائین ختم نبوت کا کام باقاعدہ 1992 اور اس کے بعد 1996 سے مستقل جو ہے اس کو جاری رکھا۔ انجمن طلبہ اسلام سے فراغت کے بعد جب اس کام کی طرف آئے تو ہمیں مشکلات کا اندازہ ہوا کہ وہ شہر کا ایک ایسا وقت تھا جب مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا دی جاتی تھی، عقیدے کی تقریر کرنے پر علاقے سے آوازیں اٹھتی تھیں، لوگ منع کیا کرتے تھے کہ قادیانیوں کے خلاف کھل کے تقریر نہ کرو، اور کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا تھا کہ قادیانی ایجنٹ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، دھمکیاں ملا کرتی تھیں اور طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان تمام ہتھ کنڈوں کا پابندی سے مقابلہ کیا، عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کرتے رہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آج تو گلی گلی، کوچہ کوچہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہیں، لیکن 1996 میں جب اس کام کو ایک بار پھر منظم کیا تھا تو نہ مواد میسر آیا کرتا تھا، نہ مقرر میسر آیا کرتے تھے، اور جب کسی علاقے میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کرتے اور قادیانیوں کو برا کہتے، مرزا کے بد کردار رویے کو ظاہر کرتے، تو بعض علاقے کے افراد آ کر مزاحمت کیا کرتے تھے۔ انہیں چونکہ لندن کے رابطے استوار کرنے تھے، بیت العزیز جو عزیز آباد میں قادیانی عبادت گاہ ہے اسی کے ساتھ 90 تھا اور اس کے بڑے تعلقات تھے، اس طرح مختلف شہر میں قادیانی عبادت گاہوں کو ان کے نوجوان تحفظ فراہم کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام ماحول چھٹ چکا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی ترویج و اشاعت کرنے والوں کے لیے کھلا میدان ہے۔ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کرتے رہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ دنیا کے آخری کونے تک اور آخری سانس تک قادیانیت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔